تک نہیں پہنچ سکتا، اور تو میرے طرف آنا چاہے تو 2 منٹ میں 1 منٹ میں تو میری طرف آنے جی ہم مساوات بنا سکتے ہیں. یعنی میں اتنا مال کماؤں، ساری زندگی لگاؤں تو 1,00,000 روپیہ میں نہیں کما سکتا، اور تو میری طرف آنا چاہے تو 1 منٹ میں میری جیسی ہو جاتی. اس نے کہا اچھا جواب دے. انہوں نے کہا جی ذرا وضاحت کرو کیا فرما رہے ہیں بیوی. اچھا جی ابھی تک. اچھا جی. انہوں نے کہا کہ تیرے زیورات میرے پاس نہیں ہے، کچھ پاس کوئی شے نہیں ہے، تو اگر یہ ادھر دے دے. ایک لڑائی لگی ہوئی تھی، لمبی بات ہے، میں پہلے بھی کر گیا ہوں، تمہارا حافظہ ہے کہ نہیں. اللہ. چنانچہ انہوں نے بیوی نے کیا کیا، بہت اچھا جی. ہاں جی شہزادی نوابزادی ماشاء اللہ. پہلے آپ انکار کرتے تھے ہاں جی لینے میں، رشتہ کرنے میں. ہاں جی کہ نواب صاحب نوابزادی میرے گھر میں کیسا گزارا کرے گی، میں تو 5 روپے تنخواہ لیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر میری ترقی ہوتے ہوتے 10 روپے تک گئی ہے. 10 روپے میں سے 5 روپے خدا واسطے دے دیا کرتا ہوں، اور 5 روپے اپنے ہاں جی اپنے ذات پر اور اس طرح گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں. نوابزادی کیسا گزارا کرے گی. تو نواب صاحب نے کہا یہ خادم شادی بن کر کے رہے گی، اپنی قسمت خود خدا اس کو دے گا یہ وہ. تو نواب صاحب نے کچھ اتنا زیورات اور پاچات اور باقی چیزیں اس کے ماں سے بات کی. چنانچہ آپ نے ادھر بھیج دی. دوسرے آپ ٹھیک ٹھاک بیٹھی تھی. اس وقت کے بعد عورتیں آنی شروع ہوئیں. تو کسی نے کہا یہ وہ تیرے کہاں گئے، یہ کہاں گئے، یہ کہاں گئے زیورات. ہاں جی انہوں نے کہا وہ تو اتار لیے. کہاں؟ انہوں نے ادھر بھیج دیے. وہ تو ہکا بکا ہو گئی، حیران ہو گئی. وہ تو عورتیں رونے لگ گئی. انہوں نے تو پیٹنا شروع کر دیا. ہائے ہائے تیرا اصلی باپ تھا، پکا باپ تھا تیرا، کہ کوئی ماتر کا تھا یہ وہ. یہ ملا ملمن کے نوابزادیوں کا کیا شان جانے. رونے لگ گئی. آخر کار مائی صاحبہ یہ حضرت قاضی مسیب صاحب نے مولانا قاسم کے مکان کے اندر، میں ان کا مہمان تھا، اور مولانا خیر محمد صاحب جالندری جنہوں نے خیر المدارس بنایا ہے وہ اور میں دونوں اکٹھے ان کے ہاں تھے. اور قاضی مسیب صاحب جو پوتے تھے وہ فرماتے ہیں یہ کہانی دادی صاحب کی زبانی میں نے سنی ہے، دادی صاحبہ نے خود بیان کی ہے. دوسرے جی میں تو چلی گئی میکے، میں بھی رو کے چلی گئی. مولانا حدیث پڑھا رہے ہیں اور میں چلی گئی اپنے گھر میکے گھر میں چلی گئی. باپ میں رو رہی تھی. باپ نے دیکھا تو اس نے کہا کیا ہو گیا کیا ہو گیا. زیورات اتار لیے. وہ تو جانتا تھا کیسے اتار لیے، کیسے اتار لیے. میرے سے تو بات نہیں نکلتی تھی. ادھر بھیج دیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ادھر قیمت کے وہاں آ گئی تم آؤ مجھے. انہوں نے اسی وقت پورے کر کے خرید کے پھر آپ خود چھوڑ آئے. ماشاء اللہ. سسر ہو تو ایسا ہو ماشاء اللہ، اور بیوی ہو تو ایسی ہو. پھر جاتے ہیں رات کو مولانا تشریف لاتے ہیں. پتہ چل گیا ہوگا نا شام وغیرہ اثر کو کہ ہاں ماشاء اللہ وہ اللہ بیلی ہو گئی ہے. رات کو جب آتے ہیں تو دادی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میرے کندھوں پر ہاتھ، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ارے خدا کی بندی تو نے مجھے اپنے سسر سے شرمندہ کیا. اللہ اللہ. میں نے تو تیرے سامنے ایک تجویز رکھی تھی، ایک مشورے کے طور پر بات کہی تھی، تو نے خود اجازت دی تھی، میں نے تو اتنی بات کی تھی، لیکن اس میں اتنی توجہ تھی کہ میں پانی پانی تھی. میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ سانپ اور بچھو ہیں، اتنا بوجھ تو کیوں اٹھا رکھی ہے. تیرا میرا معاملہ اللہ کے لیے ہے، درمیان میں اس ذریعے وسیلے کی کیا ضرورت ہے. میں نے تو یہ بات رکھی تھی. اللہ اللہ. تو دادی صاحبہ جو ہے نا جی قاری محمد صاحب فرماتے ہیں، دادی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب مولانا کے منہ سے نکلا کہ یہ تو سانپ اور بچھو ہیں، تو حقیقت میں وہ زیورات بالکل میرے وجود پر اس طرح پھر رہے تھے. سانپ اور بچھو مجھے نظر آ رہے تھے. اللہ اللہ. تو میں تو بے ساختہ ڈر کر کے میں نے ان کو اس طرح اتارا تھے پھینکا. اور خدا کی بندی وہ ہاتھ پکڑنے لگ گئے. کیا کر رہی ہے؟ میں تو کل کی بات دہرا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہ جی مہربانی میری آئندہ توبہ. چنانچہ دوسرے روز حضرت نے پھر 1,00,000 روپے کا ترکیہ میں بھیج دیا. ماشاء. اس کے بعد میں میکے نہیں گئی، میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اچھا جی قاری محمد صاحب فرماتے ہیں مشکات شریف سبقاً میں نے اپنی دادی سے پڑھی. اس بات میں کوئی اور ذریعہ وسیلہ بیچ میں نہیں. میں نے دسترخوان پر قاری صاحب کی زبانی، قاری صاحب حکیم الاسلام تھے، ان کی زبانی یہ کہانی میں نے اور مولانا خیر محمود صاحب نے سنی.
اللہ اکبر. اسی کمرے میں لے گئے. آج میں تمہیں اس کمرے میں کھلاتا ہوں جو مولانا کا ابھی تک کمرہ کھڑا ہے, مولانا قاسم کا رحمۃ اللہ علیہ. اللہ والے جو ہے نا وہ ان جگہوں پر بھی اس طریقے سے جہاں اللہ والوں کے پاؤں پڑ جاتے ہیں, جہاں ان کے آنا جانا ہو جاتا ہے, جس طرح سنجی اور صفا مروا کیا بن گیا, شعائر اللہ بن گیا اللہ والی کی, وہاں قدم قدم پڑے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, وہ کیا بن گیا ہے اس طریقے سے. سبحان اللہ وبحمدہ. بس روایت پڑھ دیتا ہوں. والمؤمنون والمؤمنات, مومن مرد اور مومن عورتیں, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے معاون مددگار ہوتے ہیں. ہاں جی, اس پر تو وہ قصہ بھی سنا دیا. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, مسلمان مرد بھی, مومن مرد بھی اور مومن مرد عورتیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, دونوں نمازیں بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. عورتوں پر بھی زکوٰۃ اسی طرح ہے, ان کے پاس نقدی ہو یا زیورات ہو ان کی بھی زکوٰۃ ہے. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ, وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی یعنی کلام اللہ کی. ہاں جی, ویطیعون اللہ ورسولہ, اور رسول اللہ کی یعنی حدیث کی. ہاں جی, اللہ کی اطاعت قرآن سے اور رسول کی حدیث سے. ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ, ایسے مردوں اور عورتوں پر رحم کرے گا اللہ. اولئک سیرحمہم اللہ, اللہ رحم تب کرتا, سیرحمہم اللہ, اللہ رحم کرتا ہے. اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم, اللہ بڑا زبردست ہے, حکمت والا ہے. تھوڑی دیر کے لیے کوئی بیعت ہونے والے تو کوئی نہیں, کوئی نہیں ہیں, عورتیں ہیں. اچھا, جو عورتیں بیعت ہونا چاہتی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھی رہیں اور ذرا یہ بیٹھ کر کے یہ نیت کریں, بیٹھ کر کے یہ نیت کریں, اور نیت یوں کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے بیعت ہو رہی ہیں. یہ نیت کرو کہ ہم بیعت ہو رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور نبی علیہ السلام کی اتباع کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے. اللہ کی رضا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اپنی اصلاح, اس میں رکاوٹ بنتے ہیں گناہ. لہذا یہ بھی نیت کرو کہ جب سے ہم پر نمازیں فرض ہوئیں اس وقت سے اس وقت تک جو غلطی قصور جو گناہ چھوٹا بڑا ہم سے ہوا, ہم سب سے نادم پشیمان ہو کر کے سچی توبہ کرتی ہیں. اللہ, توبہ نام ہے ندامت کا, اپنے کیے پر پچھتانے کا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم, پختہ ارادہ. یہ نیت کرو گناہوں سے سچی توبہ کا. سچی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے اور کوئی نہ کوئی چیز دیتا ہے. اللہ اکبر, توبہ بڑی اچھی چیز ہے, استغفار بڑی چیز ہے. ہاں جی, اس کے بعد پھر یوں سمجھو کہ ہم بدریہ شیخ نبی علیہ السلام سے ہو رہی ہیں بیعت, کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور کار نبوت کو امت کے حوالے کیا گیا ہے. لہذا ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں ظاہری باطنی تبلیغ کی, ہم وکالتاً یہ کام کر رہے ہیں, حضور کی طرف سے یہ کام کر رہے ہیں. ہم اس کے اہل نہیں ہیں لیکن کیا کریں, ہم مامور ہیں اور اس طرح کام کرنے پر مجبور ہیں. چاہے ہم جیسے بھی ہیں ہم کام حضور کی طرف سے کر رہے ہیں. ہاں جی, اس لہذا تم یہ نیت کرو کہ ہم بدریہ شیخ نبی علیہ السلام سے ہو رہی ہیں بیعت, اور جو حضور سے بیعت وہ اللہ سے بیعت. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے. اس کے بعد جو میں پڑھوں, ہاں جی, میرے پیچھے آہستہ آہستہ نماز کی طرح پڑھو, آہستہ آہستہ. ہاں جی, آہستہ جس طرح نماز پڑھتی ہو. اللہ, یہ کلمات ان میں بڑے اثرات اور برکات ہیں جو اس وقت آپ پڑھیں گی. یہ کلمے اگر کوئی مشرک یا کوئی مشرکہ عورت بھی پڑھ لے اور تو وہ بھی گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتی ہے گویا آج دنیا میں آئی اور آج پیدا ہوئی. اللہ, یہ کلمات آپ دل و جان سے پڑھو. آپ بھی پڑھو بھائی, جو بیعت ہو رہے ہیں مرد, آپ بھی پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. پھر پڑھو استغفر اللہ ربی، میں معافی مانگتی ہوں اپنے اللہ سے جو مجھے کھلا پلا رہا ہے، میرا رب ہے، من کل ذنب، ہر غلطی سے، ہر گناہ سے، واتوب الیہ، اور میں اسی کی طرف متوجہ ہوتی ہوں اور توبہ طائب ہوتی ہوں، توبۃ نصوحا، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بس اب اللہ سے دعا مانگو. یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اللہ اس وقت بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندوں نے میرے ساتھ صلح صفائی کر لی. یہ جو گناہ ہیں اور یہ غفلت ہے، یہ اللہ سے جنگ ہے بالکل. اللہ اکبر کبیرہ بحرب من اللہ ورسولہ. اللہ فإن تبتم، توبہ طائب ہو جاؤ. یہ صلح ہے. جس طرح صلح میں حکومتیں سفید جھنڈا اور علم کھڑا کر دیتی ہیں، اس وقت یہ گویا کہ بس یہ صلح آپ کر رہے ہیں تو اللہ بڑا خوش ہو رہا ہے. اتنی خوشی اللہ کو ہوتی ہے، ایک مثال دیتے ہیں بڑی لمبی. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. اب وہ خوش ہے تو تم اس سے فائدہ اٹھا لو. اللہ سے کہو یا اللہ تو خوش ہے تو ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتی ہیں، ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتی ہیں. یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ غیر اللہ سے ہٹا لے، یا اللہ نفس شیطان سے چھڑا لے. یا اللہ مہربانی فرما، اپنا ذوق شوق، اپنی محبت، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عنایت فرما. یا اللہ اپنی رضا، اپنی لقاء، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا ذوق شوق نصیب فرما. یا اللہ ہم توبہ طائب ہوئی ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. آئندہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما تاکہ ہم محفوظ ہو کر کے تیرے قرآن اور تیرے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی اور زندگی کا ایک ایک منٹ سیکنڈ اللہ تیری رضا میں گزارے، غفلت میں نہ تیری یاد میں گزارے. یا اللہ مہربانی فرما، ہمیں اس طرح بنا دے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. ہم تیری طرف ہی رجوع کر رہی ہیں یا اللہ. یا اللہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کے اندر انابت کا مادہ ہو. ربنا علیک توکلنا، یا ربا ہم نے آپ پر ہی اعتماد اور توکل کیا. وإلیک انبنا، اور تیری طرف ہی ہم رجوع ہو رہے ہیں. رجوع فعل قلب ہے. وإلیک المصیر، ہم نے ادھر نہیں رہنا، یا اللہ تیرے پاس آنا ہے. تو تیرا شوق ذوق، تیری تابعداری اور تجھے منہ دکھائیں تو تیاری میں دکھائیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. یہ دعائیں پڑھا کرو اور یہ دعائیں سیکھا کرو اور قرآن کا ترجمہ دیکھا کرو، تب جا کر کے قرآن سے ایمان ملتا ہے اور علم و عرفان ملتا ہے. اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دیکھو ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں،
میں بتاتا ہوں دل کا وظیفہ. دل جو ہے وہ بائیں جانب کی پسلیاں، بائیں طرف کی پسلیاں، ان ہڈیوں کے اندر دل ہے. اس دل میں خیال رکھو ہر وقت، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے، ہر وقت ادھر خیال رکھو کہ میرا میں اللہ کے سامنے ہوں اور میرا دل یہ کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ بائیں طرف خیال رکھا کرو ہر وقت کہ میرا دل جو ہے نا بائیں پسلیوں کے اندر ہے اور یہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ پہلا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ ہر وقت کا ہے. حتیٰ کہ دولت کے کیا کہتے ہو بیت الخلاء میں جاؤ نا تو تب بھی اس وقت بھی دل ذاکر ہو، دل غافل نہ ہو. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا ولا تكن من الغافلین. غفلت جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، زبان میں منہ میں نہیں ہوتی. غفلت نہ گھٹنے میں ہوتی ہے نہ ہتھیلی میں ہوتی ہے. غفلت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. سمجھا؟ اللہ تعالیٰ غفلت سے منع کرتا ہے. غفلت اور جہالت یہ دل اور سل کی بیماریوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. اللہ تعالیٰ غفلت سے اور جہالت سے بچائے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اللہ تعالیٰ بچائے جہالت سے اور پھر غافل. جاہل آدمی ہو اور پھر غافل ہو، توبہ توبہ. دوسرا سبق ہے فکر. یہ ذکر قلبی، ذکر روحی، ذکر سری. اور دوسرا ذکر دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ مراقبہ. وہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ آنکھ بند کر کے بیٹھ جایا کرو اور منہ پہ اپنی اوڑھنی وہ کر لیا کرو اور آنکھیں بند کر لیا کرو. آنکھیں بند کرنے کے وقت یوں سمجھو کہ آج تو پرکھس کے طور پر آنکھیں بند کر رہی ہیں، کل حقیقت میں ہماری آنکھ نے بند ہو جانا ہے اور ہم نے مر جانا ہے. اور اس کپڑے کو کفن تصور کرنا جو اوپر لٹکایا ہوا ہے. موتو قبل ان تموتو. حضور فرماتے ہیں اپنے آپ کو اہل قبر میں سے، اہل قبور میں سے گنو. اس طرح مراقبہ کیا کرو، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا گھنٹہ یا کم و بیش ایک دفعہ، جس وقت کام کاج سے فارغ ہو. دو سبق ہو گئے، 6 سبق ہیں. تیسرا سبق وہ قرآن مجید، وہ بھی ذکر ہے. وہ ذکر پڑھنا ہے زبان سے. اور چوتھا درود شریف 200 مرتبہ، وہ بھی زبان سے. اور 5واں استغفار، وہ بھی زبان سے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ 3 چیزیں زبان سے پڑھنی ہیں، لیکن ان کے پڑھنے کے وقت قلب میں اسی طرح اللہ اللہ ہوتا رہے. سمجھا؟ یہ نہیں کہ بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر، اینچنی تسبیح قیدا رضا سر. یہ نہیں کہ زبان پر تسبیح ہو اور دل کہیں اور ہو. اس طرح نہ، قرآن کے پڑھنے وقت بھی دل جو ہے ذاکر ہو. دل ہر وقت ذاکر ہو، کوئی بھی وقت ہو دل میں خیال اللہ کا ہو. یہ اللہ کا خیال یہ آدمی کو نیک بنا دیتا ہے اور دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے. انسان کے قلم میں اللہ اللہ ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، زہد پیدا ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور شریعت کی لگن اور اسی میں آدمی مگن رہتا ہے. کسی طرف اس کا دھیان گیان نہیں جاتا. اللہ اللہ کا بڑا فائدہ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ حضور کو پہلی وحی میں فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تو ذکر کر اپنے رب کے نام کا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ذاکر جو ہے وہ ماں سے واللہ سے کٹ جاتا ہے اور اللہ سے جڑ جاتا ہے. ماشاء اللہ، غیر اللہ سے گیا کٹ گیا، بس جو اللہ، یہ کوئی اس کے تعلقات رہتے ہی نہیں. تعلقات ہی تو آدمی کو کھینچتے ہیں. جب ادھر سے کٹ گیا اور ادھر مل گیا، بس یہ جس حالت میں ہو، ہر حال میں سکھی ہے، ہر حال میں خوش ہے اور منہ سے کہہ رہا ہے الحمدللہ علی کل حال. اور جو جس آدمی کا یہ تعلق نہ ہو یہ اللہ کے ساتھ تو وہ بالکل بیچارہ کوئی چیز بھی آئے تو وہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے ذکر ہر وقت کرو. اور فکر یعنی مراقبہ. ذکر قلبی کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ زبان کے ذکر پر 70 درجے ثواب میں بڑا ہوگا. اب میرے ہاتھ ادھر ہے تو تم ادھر ہے، کچھ تو کام کر. ہاں جی، تو مجھے مار کے چھوڑے گا.
میں تو جٹ بھوٹ آدمی ہوں، ویسے میں بات کرتا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، ہاتھ میرا آنکھیں میں نے بند کی ہوئی ہیں، تو کچھ تم بھی دیکھ رہا ہے میری طرف سے نہیں دیکھ رہا، اب میں یوں مانگ رہا ہوں اور وہ ادھر پڑا ہے، کیا کروں؟ یہ بیچارہ سویرے اٹھتا ہے تو کہتا ہے جی رات کیسی گزری، ہر وقت سونے کے وقت بھی یہ کرتے وہ کر، میرے پر یہ فدا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں بھی ایسا ہوں کہ بس کسی کا شکر کرتا ہی نہیں، میں شکر کر رہا ہوں انشاءاللہ، لیکن یہ بات سمجھانا یہ بڑی ضروری ہوتی ہے بات۔ تو یہ ذکر، ہاں جی، یہ 4 چیزیں، ہاں جی 5 میں نے بتلا دی۔ 6ویں چیز رابطہ شیخ ہے، وہ شیخ کے ساتھ رابطہ، تعلق، فیض لینے کا، دین سیکھنے کا، اس سے فیض لینا۔ فیض اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن ذریعہ وسیلہ اللہ تعالیٰ مرشد کو بناتا ہے، تو رابطہ شیخ بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے۔ ادب، احترام، عقیدت اور محبت اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگو تو اس طریقے سے مانگو، اللہ اللہ، اور ان کے یہ وہ میں خیر اس میں شیطان سے ڈرتا ہوں اور آپ سے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کے دل میں کچھ بد زنی نہ جائے کہ یہ معلوم نہیں اپنے آپ کو کھجواتا ہے، میرے اندر تو یہ عادت خدا نے نہیں ڈالی، خدا الحمدللہ۔ بہت سی باتیں ہیں جو پیروں کے متعلق ہیں، بس یہ ان کا شیخ کا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، میں کسی اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کو بیان ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے دل میں خود بخود اللہ ڈالے گا انشاءاللہ۔ ماں باپ سے بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ کا ادب زیادہ ہے، شیخ کا شان زیادہ ہے۔ میں تو اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، بالکل نہیں، میرا دل نہیں مانتا، لیکن بزرگان دین کی بات میں نقل کیے جاتا۔ ماں باپ کا درجہ قرآن نے ذکر کیا ہے اور شیخ کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن اس طرح واضح طور پر نہیں مجھے نظر آتا۔ قرآن میں بھی آتا ہے واتبع سبیل من اناب الیہ، اس طرح ولا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، اس طرح الا ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کچھ سیکھنے کے لیے، علم باطن وغیرہ سیکھنے کے لیے بھیجے گئے تھے ایک خدا کے بندے کے پاس۔ وہ بندہ کیسا تھا؟ فوجد عبدا من عبادنا، وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، آتیناہ رحمتا من عندنا، اس کو اللہ نے خصوصی رحمت سے نوازا ہوا تھا۔ وعلمناہ من لدنا علما، اس کو اللہ نے علم لدنی دیا ہوا تھا۔ وہ رحمت، جس طرح کہ ہم بیٹھتے ہیں نا مراقبے میں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کی رحمت کا دھیان کر کے بیٹھ جاؤ، نہ ذکر جلی کرو نہ ذکر خفی کرو۔ میں اپنے ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں کہ ذکر کا خیال کرو، یہ اس وقت یہ مبتدی ہیں، منتہی وہ ذکر باطنی قلبی ذکر بھی نہیں کرتے مراقبے میں، بس رحمت کا منتظر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے۔ میرا یقین حضرت یہ قرآن ہے، یہ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم، اس طرح اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، یہ چیزیں بڑی یاداں ہیں، سمجھا؟ میرے خاندان میں بڑے بڑے علماء تھے اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے میرا لقب حافظ بنایا، یہ وہ اللہ، کیونکہ مجھے قرآن سے بڑا لگاؤ تھا۔ بعضوں کو وہ حاجی بتلاتے تھے، بعضوں کو مولوی، بعضوں کو یہ، مجھے حافظ کہتے تھے۔ سبحان اللہ، حافظ کا لفظ جو ہے نا میرے پر چسپاں کیا۔ جس طرح قاری محمود طیب، وہ قاری تھا، وہ عارف تھا، مولانا تھانوی کا خلیفہ تھا اور مولانا قاسم نانوتوی کا پوتا تھا، اور اس کی مجلس جنہوں نے سنی ہے ماشاء اللہ، ان کی تصنیف دیکھو، ان کی تقریر سنو، ان کی ہو ماشاء اللہ، میں کیا کیا عرض کروں۔ تو اس کو کہتے قاری ہیں۔ وہ روزانہ مغرب کے بعد نماز اوابین میں ایک پارہ قرآن پڑھتا تھا، اور پیچھے طلباء جو منتہی علماء ہوتے تھے وہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں نے بھی کچھ زمانہ اس طرح گزارا ان کے پیچھے قرآن سننے میں، اور وہ چاند کے ساتھ پارہ پڑھتے تھے۔ چاند کی فلاں تاریخ ہے، آج فلاں تاریخ ہے، کسی کو معلوم ہونا چاند کی کون سی تاریخ ہے، تو وہ شام کو قاری صاحب کے پیچھے نفل پڑھے، وہی سے پارہ پڑھتے تھے۔ تو ان کا لقب قاری ہے، قاری 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 قاری
خالی قرآن کا قاری تو اسے بھی کہتے ہیں جو قرأت سیکھ لے، لیکن وہ اس طرح قاری نہیں تھے، لیکن قرآن کا قرأت کا جو ان پر غلبہ تھا، قرآن ایسا پڑھتے تھے سبحان اللہ بحمدہ۔ بس جی یہ چھ باتیں ہیں، یہ چیزیں ابھی مراقبہ کرو، آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر لو، اور منہ پہ کپڑا جو اوڑھنی ہے دوپٹہ وہ ڈال دو، اگر گرمی ہے تو نہ ڈالو، اگر گرمی ہے یہاں تو اوپر بڑی گرمی ہے، ڈال سکتی ہو تو ڈال لو، نہیں تو نہ ڈالو، ویسے آنکھیں بند کر لو۔ اللہ اللہ، آنکھیں بند کرنے سے دل کی آنکھ کھلتی ہے، اور دوپٹہ اوڑھنی اوپر کرنے سے کفن تصور کرو، اور دنیا میں معافیہ سے ہٹ کٹ جاؤ، اور ایک اللہ سے جڑ جاؤ، اور یوں سمجھو کہ اللہ کی طرف سے فیض بذریعہ شیخ ہمارے دل میں آ رہا ہے، فیض اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ، ذریعہ بنے ہوئے ہیں بادل، سمجھا؟ اللہ تو قادر ہے کہ بغیر بادلوں کے بھی دے دے، ہاں جی، جس طرح اللہ قادر ہے کہ بن باپ کے اولاد دے دے، اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ حضرت مریم کا باپ کون، کیا نام ہے کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ کوئی نہیں تھا، اور آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اللہ تو بادلوں کے بغیر بھی بارش دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت اللہ سے سنت اللہ یہی چلی آ رہی ہے، تو فیض بدریہ شیخ آتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ میں ادھر سے توجہ دوں گا انشاءاللہ، آپ کے قلم میں آپ چاہے مشرق ہوں تب بھی وہ پہنچے گی۔ رات کو امریکہ میں فون کیا تو وہ امریکہ میں میرے مرید وہ کہہ رہے تھے، فون ان کا آیا، میرے خیال میں 4-5 دفعہ آیا، اچھا جی، آخر میں انہوں نے کہا حضرت ہم مراقبہ بیٹھتے ہیں، ہمیں توجہ دینا۔ پہلے بھی یہ کچھ کہتے تھے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جس طرح اب یہ بات پہنچ رہی ہے اسی طرح ٹیلی فون کے ذریعے سے شاید یہ فیض پہنچے گا۔ میں نے کہا بہت اچھا، مراقب ہو جاؤ۔ میں اب ان کو کیا کہتا، میں نے کہا مراقب ہو جاؤ۔ میرے پاس اس وقت بندے بیٹھے تھے، یہ بھی مراقب ہو گئے۔ اب مراقبے میں نے ان کو توجہ دی، کوئی چھوچھا کیا تو ان کے کانوں میں پہنچا تو وہ سمجھنے لگے کہ بس شیخ کی توجہ آ رہی ہے۔ او خدا کے بندو، توجہ ایک ایسی وائرلیس ہے جس کے لیے کوئی ضروری نہیں تار کی، کوئی اس طرح کی بات کی۔ حضور فرماتے ہیں میری توجہ 1 مہینے کی مسافت پر پہنچتی ہے۔ وہ مسافت 1 مہینے کی کیسی ہوگی؟ ہوائی جہاز سے بھی کوئی تیز ہے نا، کوئی سواری، کوئی براق ہے نا تیز، اس سے بھی برق سے بھی تیز ہے۔ تو 1 مہینے کی مسافت کتنا سفر؟ یہاں سے چلو تو 10, 12, 15 گھنٹے میں ایک طرف سے دوسری طرف تک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ یہ تمہارے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہاری توجہ اس طرح رہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس جی ہو گیا. اس کو مراقبہ کرتے ہیں. یہ 1 ساتھ کا مراقبہ 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کچھ وظائف زبانی ہوتے ہیں جو حدیثوں میں آئے ہیں. بعض لوگ زبانی وظائف پڑھتے رہتے ہیں, وہ ثواب کے پیچھے لگتے ہیں. ثواب اور چیز ہے اور ولایت اور چیز ہے. سلسلے کے جو وظائف ہیں اس سے ولایت اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, سمجھا. اور اس طرح کے وظائف نہ پڑھا کرو, وظیفے کیا کرو. اگر آپ ان معمولات کو ادا کرو گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کافی وافی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ان سے ولایت ملتی ہے اور رابطہ اور سلسلہ ماشاءاللہ, اور سلسلہ باقاعدہ اوپر تک کے سلسلے کے حضرات کی توجہ سے یہ خدا مہربانی فرماتا ہے. اب دعا مانگو اور اللہ تعالیٰ کے حوالے انشاءاللہ میں زور پڑھ کے جاؤں گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. میں آپ کے حق میں دعائیں کروں گا اور آپ میرے حق میں بھی دعائیں فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اپنے وقت پر بالخیر فرمائے. دعا جو ہے دوسروں کی دعا وہ جلدی قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے مجھے اپنی دعوات صالحات میں یاد فرمایا کریں. اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. برحمتک یا ارحم الراحمین. مجھے بھول جاتا ہے بس اس طرح. مجھے گھر سے فون میں قریب روزانہ کرتا ہوں تو میرے گھر والے آپ مستورات کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہیں اور سب کو بھی باقی سب کے لیے سلام, اور وہ کہتی ہیں کہ میرا سلام پہنچا دیا کریں. مجھے یاد رہتا ہے کبھی نہیں یاد رہتا. بس اس طریقے سے وہ کچھ بیمار ہیں, ان کی بیماری کے لیے بھی شفا, کافی مدت سے ان کا علاج ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. اگر وہ صحت مند ہوتی تو میری خدمت کے لیے وہ ساتھ آتی. آج کل میری خدمت نہیں ہو رہی, پرہیز نہیں ہو رہا. بہت کچھ کھلایا تو جا رہا ہے, یہ مطلب نہیں, لیکن وہ کھانے نہیں دیتے تھے تو وہ میں اس وقت یہ اچھا رہتا تھا. وہ میرے ساتھ رہتی تھی, لیکن کئی سالوں سے وہ بیماری اس کی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت دے ہم سب کو. تو اس کا سلام آتا ہے ہمیشہ. اور آپ اس کو جب یہ پتہ لگا ہے کہ آج ادھر ہے تو اس نے کچھ نام لیے یہ وہ. بہرحال سب کو سلام علیکم وعلیکم السلام یہ کہنا بھی یہ واجب ہو جاتا ہے, اور اس کا پیغام پہنچانا بھی واجب ہے. اچھا جی, ابھی اللہ کے حوالے پھر دیکھتا ہوں تم کس طرح میرے ساتھ آتے ہو کمنٹری میں. ماشاء اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ آپ کے لطائف بھی تازے کروں, لیکن مجھے وقت نہیں ملتا. کیا کروں, شاید ادھر آ جاؤ تو کچھ وقت مل جائے, یا کچھ اس طرح سے تم بھی فارغ ہو جاؤ تو اس طریقے سے شاید کچھ پیدا ہو جائے. اٹھو جی.